یک آدمی جو ہر وقت پریشان اور چڑچڑا رہتا تھا، وہ اس فکر میں ڈوبا رہتا کہ گھر کے تمام اخراجات اس پر ہیں، پورے خاندان کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر ہے، اور رشتہ دار بھی بار بار آتے رہتے ہیں۔ اس کی مسلسل پریشانی کا اثر اس کے گھر والوں پر بھی پڑتا تھا، وہ اکثر اپنے بچوں کو ڈانٹتا اور اپنی بیوی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا اس سے ہوم ورک میں مدد مانگنے آیا، لیکن آدمی نے غصے میں اسے بھگا دیا۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بیٹے کے کمرے میں گیا جہاں اس کا بچہ سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہوم ورک کی کاپی تھی۔ آدمی نے کاپی اٹھائی اور جیسے ہی وہ اسے واپس رکھنے لگا، اس نے ٹائٹل پڑھا، وہ چیزیں جو ہمیں ابتدا میں پسند نہیں آتی لیکن بعد میں ہمیں ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر آدمی کو تجسس ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ میں اپنے فائنل امتحانات کا شکر گزار ہوں کیونکہ وہ مشکل لگتے ہیں لیکن ان کے بعد چھٹیاں آتی ہیں۔ میں ان دوائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو کڑوی لگتی ہیں لیکن وہ بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ میں اس الارم گھڑی کا بھی شکر گزار ہوں جو صبح مجھے جگاتی ہے کیونکہ وہ مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا جو مجھے ڈانٹتا تو ہے لیکن میرے لیے کھلونے لاتا ہے، مزیدار کھانے کھلاتا ہے اور مجھے سیر پر لے جاتا ہے۔ اس ایک تحریر نے آدمی کی زندگی بدل دی۔ وہ سوچنے لگا، مجھے گھر کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے۔ مجھے اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک محبت کرنے والا خاندان ہے۔ میرے رشتہ دار مجھ سے ملنے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ایک معاشرتی مقام رکھتا ہوں۔ اس دن کے بعد اس کا نقطۂ نظر بدل گیا، اس کی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور وہ اللہ کا شکر گزار بن گیا۔ زندگی ہمارے سوچنے کے انداز کا نام ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے کو صرف ایک بوجھ سمجھیں گے تو وہ ہمیشہ ایک پریشانی رہے گا، لیکن اگر ہم اسے ایک موقع کے طور پر دیکھیں تو یہ شکر گزاری میں بدل جائے گا۔ یہی زندگی کا راز ہے، حالات پر ہمارا اختیار نہیں لیکن ان کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شکر گزار بنیے، خوش رہیے اور اپنی زندگی کو ایک مثبت انداز میں دیکھیے۔